أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المحسنين آمنت بالله وصدق الله العظيم. یہ محفل روحانی نقش بندی سالانہ اجتماع کی محفل ہے اور یہ مقام روحانی امراض کی ہسپتال ہے. ہم جیسے روحانی امراض کے مریضوں کے خاص کی تشخیص فرما کر امراض کے لیے علاج تجویز فرماتے ہیں. سے اپنی امراض کے نسخے لے جا کر اس پر عمل کرتے ہیں. محبوب کی رحمت جوش میں آتی ہے. محبوب اپنا فضل و کرم رحمت برکتیں برساتے ہیں اور ہم جیسے روحانی امراض کے مریض شفا کرتے ہیں. اور جس میں ہم گزر رہے ہیں اب فتن دور ہے. وہ دور ہے جس کے بارے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح قیامت میں ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا جیسے کہ تصویر کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پہ تمام دانے نیچے ٹوٹنے پڑنے لگ جاتے ہیں. فرمایا ایسے ایک کے پیچھے دوسرا, دوسرے کے پیچھے تیسرا, تیسرے کے پیچھے چوتھا, پے در پہ ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا کہ مومن صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہوگا. آج واقعی وہی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے ایمان پر کئی ڈاکوؤں نے ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں. وہ ایسے ڈاکو ہیں جو بعض جنوں سے تعلق رکھتے ہیں, بعض انسان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں. نفس و شیطان تو ہمارے دشمن ہیں ہی صحیح, لیکن نفس و شیطان کے ساتھ ساتھ بعض انسان نما شیطان بھی ایسے دشمن ہمارے بن چکے ہیں جو ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں. ان کے فتنہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا عروج پکڑ رہا ہے وہ ہے عہد اللہ پر کیچڑ زنی کرنا. اللہ والوں پر قرآن و تشریح کر کے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں, مجاہد ہیں, جی ہم جہاد کی سبیل اللہ کر رہے ہیں. جی اللہ والوں پر کیچڑ زنی کرنا, قرآن و تشریح کرنا, اس کو عبادت اور جہاد سمجھتے ہیں. اور تصور, اہل تصور طریقت کو ایک من گھڑت چیز تصور کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ پیروں نے اپنے من گھڑت سودے بنائے ہوئے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیری مولوی کا ڈھنگ رچایا ہوا ہے. اور ہمارے پڑھے لکھے, ان کو میں تعلیم یافتہ تو نہیں کہوں گا, البتہ تعلیم یافتہ کہوں گا, کیونکہ تعلیم جو ہوتی ہے تعلیم کے اندر تو نور ہوتا ہے اور جس کے سینے میں علم کا نور ہوتا ہے وہ کبھی ایسے فطروں کا شکار نہیں ہوتا. البتہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے نا, تعلیم یافتہ, وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے. واجب بالکل نئی بات, کل جدید لذیذ, ہر نیا فتنہ نئی بات لے کر جو بندہ ہوتا ہے تو ہم یہ پاگل قسم کے تعلیم یافتہ لوگ ان کے پیچھے لگ کرتے ہیں. بالکل جی بالکل ٹھیک کہا, یہ تینوں نے ڈھنگ لگایا ہوا ہے, بالکل تم ٹھیک کہتے ہو.
اور آپ دیکھو گے ہر فتنہ پرداز کے پیچھے لگنے والے یہ احمد بیوقوف تعلیم یا فطب کا جو ہے اس میں پیچھے لگتا ہے. کیونکہ جدت پسندی کا دور ہے, ہر آدمی نئی بات کو پسند کرتا ہے کہ پرانی جگہ سرکار والی باتیں تو سنتے آ رہے ہیں, کوئی نئی بات کرو بابا. اور جو فتنہ پرداز نئی بات کرتا ہے یہ بیوقوف کو پیچھے لگ سکتا ہے اور جتنا بڑی عظیم دولت سے محروم رہ جاتا ہے. الحمدللہ یہ روحانی ہاسپٹل ہے جہاں تمام امراض کی تشخیص بھی کی جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور پھر اس کے علاج کی تجویز بھی کی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک روحانی منظر ہے کہ ہم اتنا بڑی عظیم دولت تصور طریقت کے نور سے محروم ہو کر اپنی دنیا آخرت برباد کر بیٹھے. الحمدللہ یہاں ان جیسی امراض کا بھی علاج کیا جاتا ہے. اللہ, تو یہ مسکین اس قابل تو نہیں اس مقام پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرے, لیکن اکابرین کو حکم ہے تعمیر حساب کے لیے جو ان کے جسم میں بیٹھ کر سیکھا سمجھا ہے وہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا, اس نیت سے کہ اللہ پاک اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان معروضات کو ہم سب کی دنیا آخرت کی کامیابی کا اللہ ذریعہ بنائے. تو میرے بھائی یہ تصور اور طریقت یہ ان جوہرا جی حمقاء کے کہنے کے مطابق پیروں کے گھر کا کوئی سودا نہیں, یہ اللہ کے قرآن اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے. آج رات کو یاد ہوگا آج سے غالباً 2 سال پہلے سالانہ اجتماع کے موقع پر 15ویں پارے کے آخری رکوع اور 16ویں پارہ کے ابتدائی رکوع سورہ الکہف کے 2 رکوعات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیارے خضر رحمہ اللہ کے داستان کے ضمن میں اس مسکین نے بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ تصور اور اہل تصور کے تمام طرق اور اصولوں کو قرآن سے ثابت کر کے بتایا. جو آباد آگے جو اجتماع میں شرکت فرماتے ہیں ان کو یاد ہوگا جی پوری تفصیل کے ساتھ ان 2 رکوعات میں جی پوری قادرین جن تصور کے طریق ہیں سارے قرآن سے ثابت کر کے بتائے تھے, آپ حضرات کو یاد ہوگا. تو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ اور مشعل راہ 2 ہی چیزیں ہیں, ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جو چیز ان 2 جی قرآن اور احادیث سے ہمیں ملے گی وہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. جو عبادت جو طریقہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو وہ چاہے جتنا عمدہ سے عمدہ کیوں نہ ہو, بہترین سے بہترین لیول اس پر کیوں نہ لگے ہوئے ہو, اس کا انجام گمراہی اور تباہی. اس لیے الحمدللہ تصور اور طریقت قرآن سے تو ثابت کر کے بتا دیا تھا, آج بھی چاہتا ہے کہ دوسرا اصول یعنی حدیث مبارکہ سے بھی اس کا اثبات اور دلائل پیش کیے جائیں کہ کیا یہ تصور اور طریقت حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نہیں, کیا باقی ان جہلا کے کہنے کے مطابق یہ من غلط ہوتا ہے. آج کے معروضات میں احادیث پاک کی روشنی میں تصور اور طریقت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. لہٰذا آپ حضرات یہ سر کے کاموں کے ساتھ ساتھ دل کے کام کھول کر بیٹھے نہیں سمجھے. باہر میں دیکھ رہا ہوں بعض ہمارے بھائی سر کے کام بھی کام کیے بیٹھے, یوں کام نہیں بنے گا. یہ مسکین آپ حضرات کا خادم ہے, بڑی محنت سے اللہ والوں کی جوجو میں بیٹھ کر کچھ باتیں سیکھی یاد کی ہوئی ہیں وہی آپ حضرات کے سامنے پیش کرے گا. لیکن فائدہ تب ہوگا کہ سر کے کام بھی ادھر متوجہ ہوں, دل کے کام بھی کھول کر بیٹھے تاکہ بات سمجھ آئے اور سمجھ کر ان کو محفوظ کر کے لے جائے. اور جو ایسے مریض بیچارے ملیں جن کو یہ مرض لگی ہوئی ہو ان کو جا کر علاج کرنا. اور اگر آپ کے پوریا پلانے سے ان کو آرام نہ ہو تو یہاں ہسپتال لے آنا, یہاں انشاءاللہ 2-4 انجیکشن لگیں گے, سارے کام ٹھیک ہو جائے گے. ویسے آپ حضرات یہ پوریا یہ سیرپ لے جائیں انشاءاللہ, ٹیبلٹ لے جائیں, یہ ہم کو بڑی نفع دے گی اگر محفوظ کیا آپ نے. اور اگر انہیں کھاتے بیٹھے رہے تو جب اٹھے تو پلے کچھ نہیں ہوگا. پوچھنے والے پوچھیں گے سنا دیں تو مسکین دور دراز سے سفر کر کے آیا کیا سبحان اللہ مفتی صاحب نے بڑا خوب بیان کیا. ارے بتا دو سی کیا, ارے کیا پوچھتے ہو کمال ہی کر دی, ارے بتا دو سی کچھ پلے پڑا بھی صحیح کہہ دی میں تمہیں کھا رہا تھا. ایسے نہیں بنے گا بھائی. یہ اللہ والوں کی محفلیں ہیں, یہاں سر کے کام بھی کھول کر بیٹھو, دل کے کام بھی کھول کر بیٹھو, تب بات بنے گی. حدیث مبارکہ توجہ فرمائیں.
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے. ایک سائل ہے 9 وارث، جن کے آثار علامات سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سفر سے آ رہے ہیں اور اہل مجلس سے کسی کے واقف میں نہیں ہے، نا واقف آدمی ہے، مسافر جیسی کیفیت. سیدھے چلے آئے السلام علیکم کہنے کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں دوزانوں بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ کر پوچھنے لگے حضور مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا چیز ہے؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات ارشاد فرمائی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، تقدیر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ماننا. حسن کا کہتا ہے صدق کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کرنا. اہل مجلس کو بڑا تعجب ہوا، عجیب خیال ہے، اتنا درست سامنے آ کے دوزانوں ہو کر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سوال کر رہا اور پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے پر تصدیق بھی خود کر رہا. اگر اس کو پتا تھا تو پوچھا کیوں، اور اگر پتا نہیں تھا تو تصدیق کیوں کی؟ دوسرا سوال کیا، حضور مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان خمسہ اسلام ارشاد فرمایا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. سننے کے بعد کہتے ہیں صدق کا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. اہل مجلس کو اور بھی تعجب ہوا کہ یار عجیب بات ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے. تیسرا سوال کیا، حضور مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان کا اعلیٰ مقام تو یہ ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراه، اللہ کی عبادت اس طرح تو کر کہ میرے اللہ میرے سامنے موجود ہیں، میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں اور ان کے سامنے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں. اگر یہ بھی تجھے نصیب نہ ہو تو اتنا مقام یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے موجود ہوں، میرے محبوب مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں. یہ اتنا مقام آپ نے سب اہل مجلس میں بولو اچھا سائل تھا، خود ہی آ کے سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے. پیارے بابو سے فرمایا بابا یہ کوئی انسان نہیں تھے، یہ تو جبریل امین تھے. اللہ پاک نے تمہاری تعلیم کے لیے ان کو انسان بنا کر بھیجا تھا. میں جو تمہیں ایمان، اسلام، احسان کی تعلیمات دیا کرتا ہوں اس کی تائید اور تصدیق کرنے کے لیے سائل بن کر آئے تھے. تمہاری تعلیم کے لیے اللہ نے ان کو انسان بنا کر سائل بنا کر بھیجا. یہ جبریل امین. میرے بھائی اسی احسان کا نام تصوف ہے. غور سے سن لو، اللہ والوں کے بعد جو دولت ہے نا جس کو تصوف کہا جاتا ہے، اسی احسان جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین تصدیق کرانے کے لیے آئے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے. جی اسی احسان کا دوسرا نام جو ہے تصوف ہے. اور اسی تصوف اور احسان کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اسی راستے کا نام طریقہ ہے. نہیں سمجھائے کہ اللہ سے ایسا تعلق جڑ جائے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں. یہ ملکہ حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اسی راستے کا نام طریقت ہے. نہیں سمجھے؟ اسی طریقت والے راستے کو اختیار کر کے اسی راستے پہ چل کر بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ محبوب اسے اپنا مقرر بنا لیتے ہیں اور پھر وہی مقام نصیب فرماتے ہیں جو خود حدیث قدسی میں محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ عبادات کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے. جی سبحان اللہ. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں وہ اس سے بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ اسے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ اسے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ اسے چلتا ہے.
اگرچہ یہ حدیث پاک قابل توجیہ ہے، کیونکہ اللہ پاک تو ان تمام صفات سے منزہ اور پاک ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ بھی میری رضا کے تابع ہو جاتی ہے، میری مرضی کے خلاف کہیں پل جھپکانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس کی زبان بھی میری مرضی کے تابع ہو جاتی ہے، میری مرضی کے خلاف کہیں ہونٹ ہلنے کو تیار نہیں ہوتے. اس کے ہاتھ بھی میری مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، میری رضا کے خلاف کہیں حرکت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس کے پاؤں میری مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، میری رضا کے خلاف قدم اٹھانے کو کچھ نہیں کرتے. اسی احسان کا نام تصور، اور اسی تصور اور احسان کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اسی کا نام تصور. اب خود فیصلہ فرمائیے کہ اللہ پاک تصدیق کرانے والے ہیں، جبریل امین اس کی تعلیم دلانے والے ہیں، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دینے والے ہیں. تو یہ وہاں کا صدر ہوا یا اللہ والوں کے گھر کا بنایا ہوا ہوا؟ کیوں ہے بات سمجھے؟ لہٰذا کبھی بھی کوئی اگر گمراہ کو انجیکشن لگانا چاہے نا تو اس کا انجیکشن قبول نہ کیجیے. یہ اللہ والوں کی بنی بنائی ہوئی تھی، یہ گھر کا سودا نہیں، یہ وہیں سے آیا ہوا. اور انہی احسان والوں کے بارے میں اللہ اپنے قرآن میں کیا فیصلہ فرما رہے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، میں اللہ ان احسان کی صفت والے دوستوں سے محبت کرتا ہوں. جی اس میں بڑا نقطہ ہے، اس میں بھی بڑا نقطہ ہے. ایک ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، یہ اور مقام ہے. دوسرا مقام یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، یہ اور مقام ہے. بات سمجھے؟ یہ تیرے میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ آسان منزل نہیں، لیکن محبوب نے اپنے فضل سے اس کو بڑا آسان بنا دیا. کلام پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. سودا تو بڑا مشکل ہے کہ میرے ساتھ تعلق جڑ جائے، تمہیں محبت نصیب ہو، بڑا مشکل سودا ہے جی کہ کتنا بڑے سے محبت کا تعلق جوڑنا. لیکن میں اپنے فضل سے یہ تمہارے لیے آسان کر رہا ہوں کہ پتہ بھی ہونا. میرے محبوب کی تابعداری کا ہار گلے میں تم ڈال دو، میں اتنا بڑے مشکل کام کو اتنا آسان کر دوں گا کہ یوں حکم ہوا میں خود تمہیں اپنا معلوم بنا دوں گا. پتہ بھی ہونے والا ہار تم اپنے گلے میں ڈال دو. صورت میں، سیرت میں، خوشی میں، غمی میں، ظاہر میں، باطن میں، کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، ہر قدم پر پتہ بھی ہونے کا ہار تم گلے میں ڈال دو. اگلا جو اتنا بڑا مشکل کام ہے نا وہ خود میں آسان کر دوں گا کہ یوں میں ہوا میں خود تمہیں اپنے معلوم بنا دوں گا. اس لیے ہم نقشبندیوں کی پہلی شرط ہے کہ ایک بال برابر بھی محبوب کی صورت اور سیرت کے خلاف کوئی بات قابل قبول نہیں. اگر تیری صورت میں، تیری سیرت میں ایک بال برابر بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کی مخالفت ہوئی تو سمجھ لے کہ میرا انجام گمراہی اور تباہی ہے. چاہے جتنے بڑے لیول اوپر لگا کر کیوں نہ آئے، چاہے اس کو تم عشق کا رنگ دے کر کیوں نہ آئے، چاہے اس کو تصوف کا رنگ دے کر کیوں نہ آئے، چاہے اس پر جن مقام اقلیت کا مقام جن لیول لگا کر کیوں نہ آئے، جان سا دھوکہ بھی کھا کر آئے، اگر ایک بال برابر بھی پیارے محبوب کی صورت اور سیرت میں مخالفت تیرے اندر ہے تو انجام تیرا تباہی اور گمراہی. سب تک ہونی شرط. اس لیے ان ہاسپٹلوں میں، ان علاج گاہوں میں انہی مرضوں کا علاج کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے فتح بیہونی کا ہار گلے میں ڈالا جاتا ہے. اس کی تعلیم جب تدریس بٹھا کر یہ 3 دن کیوں جمع کیا جاتا ہے؟ جی لنگر کی دال کھلانے کے لیے. تو بھائی لنگر کی دال کھلانے جمع کیا جاتا ہے، کوئی مقصد ہے؟ یہی تعلیم. فتح بیہونی کا ہار گلے میں ڈالنے کا طریق سکھلایا جاتا ہے. جی اپنے کال کے ساتھ ایک آنا، اپنے حال کے ساتھ 15 نہیں سمجھ آئی.
یہاں جو علاج ہوتا ہے نا، یہ کال کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے نا، کال کے ساتھ علاج ہوتا ہے صرف روپے میں سے ایک آنا. 15 آنے جو علاج ہوتا ہے نا وہ اپنے حال کے ساتھ. اس وجہ توجہات فیوزات برکات کے ساتھ. مجھے کیا پتا توجہ کتنا بڑی عظیم دولت ہے. یہ ایسے میزائل ہیں، میزائل. مجھے اس کی صورت میں مادی صورت میں سمجھا. موجودہ دور میں سینکڑوں میزائل بنائے نا، کہاں سے فیل کرتے ہیں؟ ہمیں بھی دکھایا تھا فقیروں نے. افغانستان میں لے گئے تو علماء حضرات ہمیں گردیز کے پہاڑ میں جب ایک کیمپ کے اندر بیٹھے تھے تو میرے ساتھ رکھا تھا اسکندر میزائل جو طیاروں کو مارنے کے لیے چھوڑتے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کیا بلا ہے؟ کہنے لگے جی طیارہ جو ہوتا ہے بمبار طیارہ، اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ اسکندر میزائل جو ہے یہ رکھا ہے. لیکچر بھی تھا اس کا ساتھ، میزائل بھی رکھا ہوا تھا. سب بڑی داستان ہے. اتر دیگر رات کو مار کر طے کرتے ہیں جو بھائی اس کے رینج میں طیارہ آیا اور یہاں سے پھوٹ اس نے شروع کی، بس خیر کیا نہیں تو اس کے پیچھے رکھ پڑا. جہاں بھی طیارہ جائے اس کی جان نہیں چھوڑے جب تک اس کو تباہ نہ کرے. جی سب لوگ مانتے ہو کہ میزائل اتنا قوت رکھتا ہے، سینکڑوں میل کیوں کا طیارہ بھاگ جائے اس کے پیچھے نہیں چھوڑتا، پہنچ جاتا ہے. ان کے پاس بھی میزائل ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ تو بمباری کرنے کے لیے تیرے مادیات کو تباہ کرتے ہیں، اسباب کو تباہ کرتے ہیں. اور ان کے جو میزائل ہے نا یہ ایسے ایسے دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر چیلنج کر کے آئے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ان کے یہ اسکندر میزائل جو پڑھتے ہیں نا، ان کو سر جھکا کے کیوں بیٹھا نہ دیکھا کرو. یہ میزائل خیر ہو رہے ہوتے ہیں اور لگ تو کوئی گفتگو ہے، سچی بات ہے. ان کو کہا جاتا ہے توجہ ہے قلبی. اس میزائل کا نام کیا ہے؟ توجہ ہے قلبی. جب فرماتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت میں تو چلا گیا، اگر انہوں نے کچھ نصیحت فرما دی سبحان اللہ، تو نے کوئی بات پوچھ لی تا سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں، صرف خاموش ہو کر ان کی صحبت میں تو بیٹھا رہے. یہ خاموش ہو کر بیٹھنا بھی خالی نہیں، اس میں بھی علاج ہو رہا ہوتا ہے. بلکہ جتنا خاموشی میں وقت گزرے گا ادھر سے میل خیر ہوتے رہیں گے اور آگے دشمن جو ہے اس کی ضرور کے گھر میں آ کے تباہ ہوتے رہیں گے. علاج ہوتا رہے گا. یہ روحانی ہاسپٹل ہے الحمدللہ. یہاں کال سے تو علاج ہوتا ہے روپے میں سے ایک آنا، اور حال سے علاج ہوتا ہے 15 آنے. ہمارے پروفیسر خادم ملتان کے خط لکھا ہوں نے کہنے لگے جی بس میں جب اپنی کمزوری پہ نظر ڈالتا ہوں بڑا مایوس ہو جاتا ہوں. بس ایک بات تمہاری میرے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم جیسے نالے کے کمزور ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 15 آنے کا نام جو ہے وہ شہر کی توجہ سے، یہ شہر کی توجہ سے بنتا ہے. تو اسی کا سہارا لے کے گھر خوش ہو جاتے ہیں کہ جب ہم سے جیسے کمزور ہیں 15 آنے سے کام بنتا رہے گا، اس لیے ہم خود میں جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ میزائل تب خیر ہوں گے جب تو رینج میں ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ تیرے سائنسدانوں بنائے ہوئے میزائل جو ہے نا وہ